جناب رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں درود و سلام لا انتہا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کا نام شفا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ مسلمانوں کا یہ دم ہے، رقیہ ہے۔ بیمار کو دم کرنا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی بستی میں گئے تو بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ جب مہمان نوازی نہیں کی تو ہوا کیا، بستی کا جو سردار تھا نا، اس کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہے کوئی بندہ، ان کو دیکھا، ان کے چہرے دیکھے، ان کی حیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بندے تو بڑے نیک تھے۔ ظاہر نیک تو ہونا ہی تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روز زیارت کرتے تھے تو ان کے چہرے پر حضور کے انوارات بھی تو پڑتے تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بندے تو بڑے نیک تھے، ان میں سے کسی کو دیکھو، شاید وہ دم کرے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ تو غصہ بھی تو انسان کی فطرت ہے، ان کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ دم، انہوں نے کہا دم تو کرتے ہیں لیکن مفت دم نہیں کریں گے، مفت دم نہیں کریں گے۔ دو چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، اگر آپ کے پاس مہمان آ گیا ہے تو مہمان کے ساتھ ترش روئی مت اختیار کریں، یہ بھی وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ بات کو سمجھے گا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا، ان کے مہمان بنے تو انہوں نے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کی، مہمان نوازی نہ کی ان کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ یہ پرانے بندے جو ہوتے تھے نا، وہ کہا کرتے تھے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، پرانے بندے کہا کرتے تھے۔ آج کے بندے نہیں کہتے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، پرانے وقت میں مہمان آتا تھا تو جو گھر میں پکتا تھا سارے کھا لیتے تھے۔ بڑا کسی نے کرنا، ہم نے اپنے بچپن کو دیکھا ہے، میری عمر کے بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنا بچپن دیکھا ہے۔ بڑا دیکھنا تو گھر میں انہوں نے حلوہ بنا لینا، ساز زیادہ سیویاں بنا لینا، یہی کرتے تھے۔ سارے خوش ہوتے تھے، جو مہمان آیا ہوتا تھا وہ بھی خوش ہوتا تھا، گھر والے بھی خوش ہوتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے۔ مہمان جب آتا ہے تو اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے۔ کبھی بھی مہمان کے ساتھ ترش روئی اور کھٹا پانی استعمال کرنا، جو بندہ یہ کرے گا اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی نحوست ضرور آئے گی، کوئی نہ کوئی برائی ضرور آئے گی اس کے لیے۔ آپ اس حدیث سے یہ سمجھے نا، یہ دم کرنے والوں نے صرف اتنا حصہ تو لے لیا ہے اس حدیث سے کہ یار دیکھیں نا، دم کرنے کے پیسے لینے چاہیے، ٹھیک ہے، بھر گیا۔ میں جو اس حدیث سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے نا، تو آپ کی جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق اس کی مہمان نوازی ضرور کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی برکتیں آپ کے گھر میں داخل ہوگی، اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں داخل ہوگی، اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے، ہمیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کو مانتے نہیں، ہم مانتے ہیں بزرگوں کو، اور بزرگوں کی بھی مانتے ہیں اگر وہ بات صحیح ہو تو۔ لیکن ایک بزرگ کا آپ خود بھی بزرگی کے قابل نہ ہو اور بات بھی اس کی بے وقوف والی ہو تو کون مانے گا اس کو؟ وہ بزرگ کہا کرتے تھے، ایک گھر میں مہمان آیا تو بیوی ذرا ڈاڈی تھی، وہ لڑ گئی، مہمان چلا گیا،
اس نے اندر جا کے جو دیکھا نا تو گھر میں اس وقت وہ چاٹیاں ہوندیاں سن، ہن تے مڑیاں نوں میرا چاٹیاں دا نام ہی نہیں آਉਂدا ہونا، ویکھے بیچارے نے ککھ نہیں، اے ڈبے دا دودھ کیمیکل دودھ تے بیچارے پڑے نے، انہاں کی ویکھنا سی۔ وہ چاٹیاں ہوندیاں سن، مٹی دے کڑے سمجھ لو ہوندے سن، انہاں وچ لوگ آٹا پاندے سن۔ وہ اندر بیبی گئی نا جیڑی مہمان نال لڑی سی، انہیں ویکھیا کہ اندروں کوئی بندہ نا آٹا پاندا پیا، انہیں کہا تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں وہ ہاں جہدے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مہمان کا رزق کلیا سی، تو مہمان نو کٹ دیتا ہے تو میں وہ رزق کو اتنے لے کے چلیا جتنے اس مہمان نے جانا ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق آپ کو بھیج دیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھا رویہ اختیار کریں، تو پھر دو چیزیں ہوں گی، ایک تو برکت آئے گی، دوسرا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انہونی مصیبت آپ کی ٹال دے گا۔ اس حدیث سے سمجھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا نیٹ پر، یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے جیسے بھی ہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، ہمارے کئی لوگ کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، حدیث بھی ان کی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا ان کی مخالفت۔ میں اس لیے ان کی مخالفت نہیں کرتا، عام لوگوں میں جاتے ہیں، لاری اڈوں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو جا کے نماز کی دعوت دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے مسجد میں لے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ کام ایسی بھی کر رہی ہے نا۔ یا کتنے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت والے لوگ آتے ہیں، وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، آمین بالجہر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بوٹا تو انہوں نے لگایا ہے نا، ان کی تو قدر کرنی چاہیے، نہ کہ لوگ ان کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں۔ ہم خود تو کچھ کرتے نہیں، جو کرتا ہے اس کو بھی کرنے نہیں دیتے آپ۔ تو خیر بات یہ ہے کہ مہمان جب آپ کے گھر آ جائے گا تو دو چیزیں ہوں گی، ایک تو اللہ کی برکت آئے گی، اور دوسرا کسی نہ کسی تکلیف سے اللہ آپ کو بچا دے گا، ناگہانی تکلیف سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے گا۔ اب آپ دیکھیں وہ مہمان آئے، اور مہمان بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ، کیا بات ہے۔ اب انہوں نے قدر نہیں کی، قدر جب نہیں کی اچانک مصیبت آ گئی، بچھو نے کاٹ لیا۔ اور آپ اندازہ کریں یہ عرب کا بچھو اتنا ظالم ہے، 18 گھنٹے جس انسان کو وہ کاٹ لے نا، مجھے ایک دفعہ کاٹا اس نے، 18 گھنٹے یوں تھا، یہ میرے پیر کا انگوٹھا جیسے آگ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ 18 گھنٹے کے بعد جا کے تکلیف کم ہونا شروع ہوئی۔ تو جب اس نے کاٹ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہے کوئی دم کرنے والا؟ اب انہوں نے کہا کہ ان میں سے دیکھو کسی کو۔ اب غصہ تو انہیں تھا کہ ہم گئے اور انہوں نے ہماری اہانت کی، انسلٹ کی، توہین کی، کھانا پانی بھی ہمیں نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے دم تو ہم کریں گے لیکن فری میں نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کو فری میں کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن مانگنا بھی نہیں چاہیے، ان کی بات مثال نہ بنائیں، سمجھ آئی؟ خیر انہوں نے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اور بھائی آپ نے کیا دم کیا ہے؟ تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ سورۃ فاتحہ۔ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اللہ شفا دے دے۔ ہم سارا قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں، بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ وہ رزق کے معاملے میں بہت محتاط تھے، روزی کے معاملے میں بہت محتاط تھے، ان کی زبانیں بہت پاکیزہ تھیں، وہ اللہ اللہ کرنے والی زبانیں تھیں، جھوٹ سے بچنے والی زبانیں تھیں، وہ جھوٹ بولنے والی زبانیں نہیں تھیں، اس لیے ان کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ وہ بیچارے کم کھا کے اپنا گزارا کرنے والے، ایک ایک کھجور پر دن گزار دینے والے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں شفا رکھی ہوئی تھی۔ اب جب دم کیا اللہ نے شفا دے دی۔ اب بکریاں تو انہوں نے لے لی، گھر نہیں لے کے گئے، کھا نہیں لی، کہا پہلے حضور سے پوچھے تو صحیح یہ حلال بھی ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں نا وہ رزق حلال کے لیے کتنی کوشش کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے، کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ سوچنا تو یہ ہے نا، ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو کچھ میری بھی تربیت ہو، کچھ آپ کی بھی تربیت ہو، کچھ میرا بھی بھلا ہو، کچھ آپ کا بھی بھلا ہو، کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے یہ جو لقمہ ہم کھانے لگے ہیں وہ میں ہوں یا آپ ہوں؟
لقمہ جو ہم کھانے لگے ہیں یہ لقمہ ہمارا پکیزہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بکریاں تو انہوں نے لے لی، اب بکریاں لے کے یہ نہیں کیا کہ اس کو تقسیم کر کے گھر لے جائیں، فرمایا نہیں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا جائے، وہاں سے جا کے پوچھا جائے حضور یہ حلال بھی ہیں کہ نہیں؟ لے تو لی ہیں، اب پورا واقعہ سنایا۔ میں نے جیسے پچھلے جمعے میں کہا تھا، یہ عید کا موسم تھا، گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے قربانیاں کی ان کی قبول فرما لیں، اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائیں۔ ہم تو سارے، میں کیا آپ کیا، لغزشوں کا مجموعہ ہیں، ہم غلطیاں، سچی بات یہ ہے کہ مولوی بھی غلطیاں کرتے ہیں، مولویوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں جب نماز پڑھاتا ہوں نا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ جو بندے میرے پاس آئے ہیں میں بھی گناہ گار ہوں، یہ بھی گناہ گار ہیں، اللہ سانو سارے بھی معاف کر دے، اللہ ساڑھے سارے نہیں پڑھتے رکھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ ساری عاقبت اچھی کر دے اور سارے کماں دی انجام اچھا کر دے، واجرنا تے یا اللہ سانو بچا لے، من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، سانو یا اللہ دنیا دیاں ذلتاں تو بھی بچا لے تے آخرت دیاں ذلتاں تو بھی بچا لے۔ تو یقین کرو کئی دفعہ میں دعا کرنا، میں نے یا اللہ جڑے نمازی ہوندے نے، یا اللہ ساڈی ساریاں دی، میرے سماعت انہاں ساریاں دی عاقبت چنگی کر دے، یا اللہ انہاں ساریاں دے کم چنگے کر دے، یا اللہ سانو ساریاں نو ذلتاں تو بچا لے، یا اللہ دنیا دیاں ذلتاں تو بھی بچا، یا اللہ آخرت دیاں ذلتاں تو بھی بچا۔ میں قرآن پاک دی تلاوت کرتا سمجھا، ایک آیت میرے پڑھتے آئی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ میں یہ غور کرن لگ پیا، اللہ اسی تے غور ہی نہیں کرتے تیری ذات تے کبریاء دے اوتے، تو کیسا رب ہے ساڈا مہربان رب۔ یہ ترجمہ کی ہے، اللہ سانو اپنے کولوں مددگار عطا فرما، جڑے ساڈیاں مدداں کرن تو کر لو نال، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، اپنے کولوں۔ دیکھو نا نبیاں دعاواں منگیاں تے کی کہندے نے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، اپنے کولوں پتر دے سانو۔ دیکھو نا کی آندے نے اپنے کولوں پتر دے۔ میں قرآن دی اس آیت نو پڑھدا ہی رہا کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ سانو اپنے کولوں مدداں عطا فرما، اپنے کولوں ساڈیاں مدداں کر۔ پڑھدا ہی رہا میں اس آیت نو تے اگے دوجا اس آیت دا کی وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، تے اپنے کول وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ سانو دوست بھی اپنے کولوں ہی عطا فرما۔ سمجھ آئی نا، اپنے کولوں سانو دوست عطا فرما، تو یا اللہ سانو اپنا دوست بنا لے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، تو یا اللہ اپنے کولوں ہی ساڈیاں مدداں فرما، جلے تو مدداں فرمائے گا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، فرمایا ساری کائنات ایک پاسے کھڑی ہو کے تے تیرے مقابلے تے کھلو جائے تے آکھے تینوں اساں فائدہ نہیں پہنچن دینا، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کوئی ڈک سکدا نہیں، تے جے اللہ ڈک لے گا تے کوئی دے سکدا نہیں۔ فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ پھر دیکھیں شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں بتائیں جن دعاؤں میں شفا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو بھی بتایا کہ سورۃ فاتحہ میں بھی شفا ہے۔ تو صحابہ نے دم کیا، دم کر کے بکریاں لے کے گھر نہیں چلے گئے۔ وہ مجھے شعر تو نہیں آتے، وہ اقبال کے کسی شعر کا مفہوم ہے کہ مرید کے گھر تے دیوا بھی نہیں بلتا ہے جی، اور پیر کا گھر بجلی پہ کم سے سجا ہوا ہے۔ مزاج نہیں ہے شعر یاد کرنے کی، یعنی مرید کا گھر جا کے دیکھے تو آج بھی بیچارے کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور پیر کا گھر جا کے دیکھے۔ میں نے ایک پیر کو نیٹ پر دیکھا، مرید صاحب نے، وہ پیر شیعہ سی، تو محرم کے دن تھے، یہ بیچارے منجیاں الٹیاں کر لیندے نہیں ہیں، پاوے اسمان نال ویکھو نا خدا دی قدرت، اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت دے، پاوے اسمان نال اللہ دا نظام کی ہے، پاوے کدھر ہون
زمین انہوں آخیا تھا مننی وہ گل کوئی نہیں جڑی عقل دے مطابق ہوے. انہوں آخیا پاوے کدھر کر لو آسمان انہوں پاوے آسمان کیتے لے پیر صوفے دے بیٹھے ہے. چاہیے تو نا پیر دے صوفے بھی آسمان پاوے ہوتے تے پیر نو تے پاویاں تو منجی تو بھی تھلے بیٹھے ہونا چاہیے. سید یہ خواندہ ہے اپنے آپ ان تو زیادہ کام ہونا چاہیے سی. تو خیر میں گل کر رہا تھا کہ پیران دے گھر سجے نے تے غریباں دے گھر دانے بھی نہیں. لیکن انہوں نے کی کیتا ہے بکریاں لب گئی ہیں, بکریاں لے کے گھر نہیں گئے. وہ گئے نے نبی علیہ السلام کو کہنے نے حضور اے ساڈے کول کام ہو گیا. آپ ساری گل سنائی, اسی اتنے گئے ہاں, انہوں نے ساری مہمان نوازی نہیں کی. جب مہمان نوازی نہیں کی تو انہوں نے کی پہنچی ہے تکلیف کی پہنچی ہے. تھی سارا جمعہ جے ہی سمجھنا ہے, سارا جمعے جے ایک ہی گل یاد کر کے ٹر جاؤ کہ جس وقت مہمان دے نال بدتمیزی کی جائے گی, مہمان دی توہین کی جائے گی, مہمان نو ذلیل کیتا جائے گا, تو فرمایا پھر کسی مصیبت کا انتظار کرو, پھر کسی ناگہانی آفت کا انتظار کرو. کوئی ناگہانی آفت تمہیں آگے چمڑے گی. نبی علیہ السلام دے صحابہ دا واقعہ تھوڑے سامنے, انہوں نے نہیں پوچھا صحابہ کو رزلٹ کی نکلیا, بچھو نے کٹیا. اور اچھا بچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یہ بچھو شیطان ہے. بچھو کی ہے انہیں نبی علیہ السلام نے بھی کٹ لیا سی, نبی علیہ السلام نے بھی کٹ لیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے یہ ایسا ہے کہ جو نبی اور غیر نبی کا امتیاز بھی نہیں کرتا. اب اندازہ کریں نا آپ, اور کسی جانور نہیں, بچھو نے کاٹ لیا. نبی علیہ السلام فرماتے نے یہ ایسا بدبخت ہے, یہ نبی اور غیر نبی کا بھی امتیاز نہیں کرتا. یعنی ایسی مصیبت آئے گی, بات سمجھو ذرا, ایسی مصیبت آئے گی جڑا بندہ اپنے مہمان اور بدتمیزی کرے گا, مہمان کی توہین کرے گا, مہمان کی احانت کرے گا, مہمان کو ذلیل کرے گا, اور پھر کسی مصیبت کا انتظار کرے گا. اور مصیبت بھی ڈاڈی ہوے گی. کیوں؟ بچھو سب سے بدبخت ہے, بچھو سب سے بدبخت ہے. اور ایسا بدبخت ہے فرمایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر بھی کاٹ دیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ایسا بدبخت ہے کہ نبی اور غیر نبی کا بھی خیال نہیں کرتا. اب یہ بکریاں لے کے گھر نہیں چلے گئے. ہمارے پیر ہوتے تو گھر چلے جاتے, ٹھیک ہے نا جی, گھر رہ جاتے. اچھا یہ کہاں گئے نبی علیہ السلام کے پاس, کہہ لے حضور انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ, پھر ان پر یہ مصیبت آئی, پھر ہم نے دم کیا, ہم نے جب دم کیا تو اللہ نے انہیں شفا دے دی, ہم نے ان سے یہ بکریاں لی ہیں. تو فضاحے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو, یہ ان کی سزا ہے کہ جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی. یہ ہے سورت فاتحہ, یعنی ناگہانی مصیبتوں کی شفا کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. لیکن شرط کیا ہے, ہماری زبان میں بھی تو اثر ہونا چاہیے نا, ہماری زبان بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں صحابہ رزق حلال سے کیسے آشنا تھے. صحابہ کو پتہ ہوتا تھا, ان کی زبان پر اگر کوئی ایسا لقمہ چلا جاتا تھا تو صحابہ کو علم ہوتا تھا, ہو جاتا تھا کہ یہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. ان کی زبان حلال کے ذائقے سے آشنا تھی. آپ کہیں گے ذائقے سے, ہاں تو نہیں پتہ لگتا, منہ تے رکھی تے میٹھا ہے, منہ تے رکھی تے کوڑا ہے, منہ تے رکھی تے کھٹا ہے, منہ تے رکھی تے پھکا ہے. زبان دس دی نہیں, زبان سب کچھ دس دی ہے. سمجھ آئی؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ مسلمان ہونے سے پہلے کیا کرتا تھا, وہ نا پھالاں پاندا ہوتا سی. پھال سمجھ دو, کئی اور سڑک تے بیٹھے ہوندے نے قسمتاں دسن والے. اج کل تو اینا پڑے پالے جن سارے سیاستدان نے نا, ان سارے نے ایک ایک بابا, ایک ایک نجومی, ایک ایک ستارہ شناس, تے پھر انہاں دیاں پشین گوئیاں ثابت کرتے ہیں. پچھلیاں انہاں کیتیاں تھا نے سچیاں ثابت ہوئی ہیں.
چاہے وہ ساری عمر میں جو ایک کی سچی ثابت ہوئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان آسمان کی طرف جاتے ہیں, وہاں سے کوئی بات ان کے کان میں پڑتی ہے, وہ بات ایک بات میں 99 باتیں جھوٹی ملا کے آ کے یہ نجومیوں کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں, اور نجومی جناب پھر کڑ کڑ کے گلاں اگے دستے ہیں. پھر یہ جڑے نیٹ والے نے, ٹی وی والے اینکر حضرات, یہ بھی بڑے اللہ تعالیٰ کی خاص ہی مخلوق دے کوئی, انہوں گل کرتے ہیں ویکو تو انہیں ناساں پھلا پھلا کے گل کر رہے ہوندے نے, لیکن ساری دنیا دا علم انہاں کول ہی آ گیا ہے. تے یہ جڑے نا بڑے کمال دے, کوئی کمال شمال نہیں انہاں دے وچ, یہ بڑے قذاب تے جھوٹے نے. 6 دنوں بعد ان دی گلاں جھوٹیاں ثابت ہو جاندیاں. یہ پھر دستے نے, انٹرویو کرتے ہیں, یہ فلانا ستارہ شناس ہے, یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم رکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی نجومی کے پاس جائے, جو کسی ستارہ شناس کے پاس جائے, جو ہاتھ دیاں لکیراں جا کے بخائے, فرمایا 40 دن اُدی نماز ہی قبول تے پڑھتے ہی نہیں. نہ ہاتھ بخان والا پڑھتا ہے, نہ ہاتھ ویکھن والا پڑھتا ہے, دونوں بے نماز. تے جب نماز نہیں پڑھتا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, وہ تو اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں. پہلا تو ویکھو نا, یہ تو انہوں کیا ہے کہ جیڑا نمازی ہے پھر نجومیاں کو جائے, پھر اپنے ہاتھ بخائے, پھر قسمتاں دا حال پوچھے. وہ اللہ والے ہو, قسمتاں دا حال میرے رب نے تیری ماں دے پیٹ دے اندر لکھ دیتا ہے. تو کنا چر جیونا ہے, کنا چر, کنے دن, کنے سال تو زندگی دے لینے نے, کنی تیری روزی ہے, کنی تیری روزی ہے, کنا تو رزق کھانا ہے, تیری ماں دے پیٹ دے اندر لے دیتا ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, اور تینوں 1 منٹ دا بھی اضافہ نہیں دیتا جائے گا, 1 منٹ دی بھی مہلت نہیں دیتی جائے گی. تیریاں قسمتاں دے فیصلے مالک الملک نے تیری ماں دے پیٹ دے اندر دنیا دے اور تو پیدا کر دیتے ہیں. ہر فیصلہ تیرا واضح ہے, تقدیر تیری لکھی جا چکی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے تقدیر لکھی جا چکی ہے, قدم خوش کر دیتے گئے ہیں, اور تیرے متعلق کچھ نہیں, کوئی نجومی نہ بدا سکتا ہے نہ کٹا سکتا ہے. انہاں دیاں گلاں تے ایمان نہ لیا ویا کر. مصیبت تے اے وے, نمازی نو آکھیا جے تو جا کے پوچھے گا تیری 40 دن نماز قبول نہیں ہوئے گی, لیکن معاملہ ہے وے جا کے پوچھن والا بھی بے نماز, دسن والا بھی بے نماز, غیب دیاں خبراں دین والے, غیب دے جھوٹ بولن والے, لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر. خدا دی قسم کوئی غیب نہیں جے جاندا, کوئی نہیں جے جاندا. اللہ کہندے نے لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. فرمایا درخت دا ایک پتا بھی جڑے ڈگدا تے اللہ نو پتہ ہوندا, کسے دوجے نو پتہ ہی نہیں ہوندا. جاہے نو کہہ درختاں دے پتے گن کے دس دے, میرے اللہ نو سارا ہی پتا ہے. کنے قطرے زمین تے بارش دے گردے نے, میرے اللہ نو سارا ہی پتا ہے. فرمایا ایک پتا زمین تے گردا ہے, میرے اللہ دے علم دے وچ کنے پتے اج گرے نے, کنے شگوفے اج نکلے نے, کنے پھول اج لگے نے, کنے پھل اج پکے نے. یہ ساریاں گلاں دا کنوں علم ہے, میرے اللہ نو علم ہے, کسے نو علم نہیں دے. نہ جا جا کے پھالاں کڈایا کرو, نہ جا کے قسمتاں دے حال پوچھیا کرو, اور قسمتاں تبدیل کرانیاں نے تے رب دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے ایک ہی دعا کریا کر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے دروازے دا گداگر تے منگتا ہاں, اللہ میں تیرے دروازے دا سوالی ہاں, اللہ میں چوری پھیلا کے تیرے دروازے دا مانگتا. اللہ تو میرا داتا ہے. کون داتا ہے؟ اللہ تو میرا داتا ہے. لوکاں دے داتے تے ہور بھی نے, لوکاں دے داتے تے ہور بھی نے. کسے دا داتا کدرے قبر وچ ستا پیا ہے, کسے دا خدا دی قسم داتا او ہوندا ہے جدی قبر نہ ہوے. داتا کون ہوندا ہے جدی قبر نہ ہوے, او جڑی قبر بن جائے او داتا نہیں جے ہوندا, جدی قبر بن جائے او داتا نہیں جے ہوندا. اور جدا جنازہ پڑھیا جائے او مشکل کشا نہیں جے ہوندا, اور جدا جنازہ پڑھیا جائے جنوں کفن پہنا دتا جائے او مشکل کشا نہیں جے ہوندا, جدی قبر بن جائے او داتا نہیں جے ہوندا. داتا کون ہے؟ لا تأخذہ
सिनतुम वला नौम, दादा ते वो हुंदा जे जिन्नू ऊंघ भी नहीं आउंदी, नींदर ते दूर दी गल है। ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, क्यों? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ए सारा कुछ ओदा हुंदा है, ओदी निगरानी दे अंदर हो रहा हुंदा है, ओ वेख रहा हुंदा है कि मेरी मखलूक किवें चलदी पई है। फरमाया ए ना जाया करो, ना जा जा के किस्मतां दे हाल पुछया करो, इन्हां बदबख्तां नूं ते अपनियां किस्मतां दे हाल दा इल्म नहीं, इन्हां बदबख्तां नूं ते अपनी जिंदगी दे अंजाम दा इल्म नहीं, इन्हां बदबख्तां नूं ते अपनी रोजी दा इल्म नहीं, इन्हां बदबख्तां नूं ते अपनी किस्मत दा इल्म नहीं, जिन्हां बदबख्तां कोल जाके तू अपना हाथ अगे रख के आना दस ते सही मेरी हाथ दियां लकीरां की पियां आंदियां ने, कोई जानदा नहीं कोई ते उन्हां दियां किस्मतां दा की बनदा होवेगा जिन्हां दे हाथ ही कोई नहीं हुंदे। वो भी तो है ने ना जिन्हां दे हाथ ही कोई नहीं होंदे, जिन्हां दे हाथ ही कोई नहीं होंदे, क्या उन्हां दी कोई किस्मत नहीं? उन्हां दियां किस्मतां भी ते है ने। फरमाया पैर ही कोई नहीं होंदे, उन्हां दियां किस्मतां भी ते है ने। फरमाया ए ना कम करे अगर नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने 40 दिन नमाज कबूल नहीं होवेगी किदी जेड़ा नमाज पढ़ने वाला है, ए ते वेखण वाला भी बेनमाज ते वखान वाला भी बेनमाज, दवां दा इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक ते वास्ता ही नहीं। गल करी तो मैं अक्सर जो मैं जानना है भाभी तो मानते ही नहीं, वो की मनीए वो गल दसो बंदियां दी, सानू को अकलमंदां दी गल दसो, को साहिब बसीरत लोकां वाली गल दसो ते तुहाडी मनीए। एक को मनन वाली गल है कि कबरां नूं पूजो जाके, बाबा देन वाला कोई देन वाला नहीं, मेरा रब ना दे ते कोई देन वाला कोई नहीं जे देन वाला। फरमाया ये हुण गए नबी दा सलाम कोल तो इन्होंने लोगों कारोबार बना लिया, दम भी एक कारोबार है, साढ़े इतने एक भाबियां का भी कारोबार है। साढ़ा एक भाभी है, ਉਹਨੂੰ जनाब ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक बंदा गया, उन्हें कहा दम कराना है, उन्हें कहा 2 तोले सोना लगता है। कितने तोले? गल हुई ना बादशाह, वो एक ही मरीज रोज टुर जाए तो 2 तोले सोना दे आवे, ਉਹਨੂੰ 3 महीने काम करने की किहड़ी लोड़ है? उन्हें आख्या कुछ रियायत करो। की करो? रियायत करो। उन्हें आख्या मेरे उस्ताद होंगे ने फैसलाबाद, चलो उत्थे चलीए। हाँ जी, उस्ताद को लगे तो उस्ताद ने आख्या 3 तोले। हाँ जी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ जी, कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी अंदाजा करे ना आप कि दे जा, खुदा दी कसमें तेरा रिज़्क़ अगर सब दे सिर दे अंदर है तो मेरे अल्लाह ने तेरा मुकद्दर किया और चल के तेरे को आ जाएगा। रस्ते सही इख्तियार कर, अजअलतुम हरामन व हलाला, और ना करे अगर ये रिज़्क़ अल्लाह तेनू देगा और तेरी मर्जी है हराम करके खा लै तो मैं हलाल करके खा लै। अल्लाह ते तवक्कुल ते करके वेखना, अल्लाह ते यकीन ते करके वेखना, इन्हां गल्लां तू बच के ते वेखना, फिर वेख अल्लाह तेनू रोजी देंदा कि नहीं देंदा। लभेगी तेनू ओही जिहड़ी तेरी मां दे पेट दे अंदर लिखी जा चुकी है। असीं वेख ऐसे कई इतने साढ़े पिछे नमाज़ां पढ़ने वाले भी माशाअल्लाह बड़े माशाअल्लाह बड़े माशाअल्लाह बड़े माशाअल्लाह, वो भी बात नहीं होंगे वो टूट जाते, जो भी मरमां का खत्म खान भी टूट जाते, खा टूट जाते। एक बंदे ने एक बंदे को आख्या उन्हें आख्या यार फिर कोई माशरे में भी तो रहना होंगे है। उन्हें कहा तू कल्ले ही रहना होंगे, असा नहीं रहना होंगे। बात साहब है, मैं गल करता सा पिया, हुण उत्थे आ जाइए। सहाबा दियां ज़बानां हलाल हराम दे जायके तो की सन? आशना सन। साडियां नहीं, साडियां क्यों? असी जिक्र भी वो नहीं करते, झूठ बोलने, गीबत करने, गिला करने, ठीक है। जो काम साडियां ज़बानां कोल पैदा हो सकता है सारे ही कर रहे हैं। तो गाला भी तुसी ते बड़े नहीं, तुसी नहीं करते, तुसी ते नमाज़ी परहेज़गार बंदे का की काम है गाला भी। चलो शुक्र है कोई गल तो सच बोली तो मसीती बह के, है जी। झूठ भी बोलने, गीता भी करने, गिले भी करने, सारे काम करने। सहाबा की करते सन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा गुलाम सी, वो की करता हुंदा सी?
نجومی تھالا پاندا ہوندا سی کی کردا ہوندا سی ایویں ٹیوے پہ لانے اور ٹیوا لایا ٹیوا صحیح نکل گیا وہ جس سیوا ٹیوا صحیح نکلیا وہ جہاں ٹیوا صحیح نکلیا سی نا انہیں کی کیتا انہیں کوئی میٹھی چیز دیتی انہوں نے حضرت بکر دے غلام وہ لے کے جس وقت آیا نا تو انہیں تھوڑی جی حضرت ابو بکر بھی دیتی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اپنی زبان تے رکھ دینے نال ہی پوچھ دینے کی یا کتھوں لے آندے فرمانا حضور میں ایک دن پھال پائی سی ٹیوا لایا سی کی لائے دی ٹیوا لایا دی ٹیوا لایا دی ٹیوا سچا ثابت ہو گیا ٹیوا سچا ثابت ہو گیا اج وہ مینوں شرینی دیتی ہے آپ نے تھک دیتا آپ نے تھک دیتا فرمایا حرام ہے کیے حرام ہے ٹیوے لا کے لوکاں کولوں پیسے لینے ٹیوے لا کے خبراں دینیاں تے لوکاں دے مال تے نگاہ رکھنی لوکاں نوں لٹن دی کوشش کرنا اور سالما تینوں پتہ نہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها جعل مستقرها ومستودعها اور میں تینوں پتہ نہیں رزق دین والا کون ہے میرا اللہ رزق دین والا اے رزقاں دا بندوبست کرنے والا کون ہے اللہ رزقاں دا بندوبست کرنے والا اور جھوٹ مار کے رزق لے گا ٹیوے لا کے رزق کھائے گا خدا دی قسم حرام کھائے گا حرام کھائے گا حرام کھائے گا نہ تیری عبادت دے اندر لطف نہ تیری زبان دے اندر صداقت نہ تیرے کردار دے اندر لطافت تیرا کردار بھی بگڑ جائے گا تیری زبان بھی بگڑ جائے گی تیرے اخلاق بھی بگڑ جائیں گے پہلی چیز کی ہے رزق حلال کی ہے رزق حلال رزق حلال رزق حلال رزق حلال بنیادی چیز ہے جہی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں اساں اپنا بچپن دیکھا کچے مکان تے لوگ خوشحال کچے مکان تے لوگ خوشحال سمجھ آئی مائیاں پاویں اکائی بھی دیاں سن گلی چ بہ رہندیاں سن کچے مکان تے لوگ خوشحال خالص دودھ خالص گھیو خالص چیزاں ہیں جی تے چھوٹے مکان تے دل وڈے چھوٹے مکان تے دل وڈے آ جانا کسے نے لوکاں خوش ہونا کوئی بہن بھرا آیا ہے ہن وڈے مکان تے دل چھوٹے سمجھ آئی پکے مکان تے دل پتھراں نالوں بھی سخت کوئی کسے نو ویکھ کے راضی نہیں میں اکثر کہنا ہوں ہون کی ویندے نے آخی نے تیری بہن دی بچی جوان نہیں لے وہ ایک ساڈے قابل ہے نہیں ساڈے قابل کیوں تم افغانستان آئے ہیں تے قابل آئے ہیں وہ تیرے بھرا دی بچی جوان ہے خیر سا لے تے بھرا دیا بڑیاں لیکن انہیں نہیں ہے کوئی ساڈے قابل ہے ساڈا بازار ویکھو نہ ساڈا مکان ویکھو سمجھ آئی نہ گل نہیں چک ماری ہے نہ مکانوں تیرے اخلاق کیوں بگڑ گئے نے اور رزق نہیں رہ گیا اور رزق نہیں رہ گیا اور رزق نہیں رہ گیا اور صداقت نہیں رہ گئی جس رزق حرام آیا ملاوٹ والا رزق آیا زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا اخلاق برباد ہو گیا کردار تباہ ہو گئے جھوٹ بولنے لوگوں نے شروع کر دیتے حلال و حرام دیا تمیزاں بالکل ختم ہو کے رہ گئی بنیادی چیز کی رزق کی ہے بوے تو تورا تے منگے تو منجی نہیں تو تورا کڈے گا تو تورا ہی کھائے گا جو کڈے گا جو وڈے گا رزق دا اگر تیرا خیال نہیں تو یاد رکھ لیں کوئی تیرا حال نہیں تے نبی علیہ السلام دی اس حدیث نو صحابہ دے اس کردار میں یاد رکھ کے جایا جے اے کوئی جمعے دا خطبہ دے مہمان آ جائے تو دی کی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر نبی علیہ السلام صحیح حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر جیڑا بندہ ایمان لے آندا ہے اللہ نال کدے نال من کان یؤمن باللہ ایمان لے آندا ہے کدے نال اللہ نال من کان یؤمن باللہ خدا دی قسم مولی نو دین دسدا ہی نہیں یہ دستا ہی نہیں دی یہ آپ نہیں آتا جہاں مدرسیاں جی پڑھتا ہے نا یہ چار گلاں ترے سکھائیاں جاندی نے ختم پڑھنا جنازہ پڑھنا عرس کیکن کرانا ہے برسی کیکن کرانی ہے
سمجھ آئی گل نہیں؟ تے تویز ککن لکھنے نے ایتھے کہ گلی جو لکھ لیا سی اتاری تویزات، ہاں جی ہاں اتاری تویزات بورڈ لگے ہے ایتھے جناب اسلامی بہناں بیٹھیں گی وہ اتاری تویزات کئی جگہ تے لنگ دے پڑھی جاتی روحانی تویزات، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں مدرسوں میں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، ذکر سکھایا ہے، اذکار سکھائے ہیں، وہ کوئی نہیں بتاتا۔ کیوں آتے نہیں؟ آتے ہی نہیں، بتائیں گے کیا؟ کئی بندیاں نے دیکھا گل چ ایڈا ایڈا ٹل پایا ہوتا ہے انہیں، میرے کو ایک بی بی بچہ لے کے آئی، میں وہ گل چ ویکھیا یہ ایڈا وڈا، میں کہا پہلا تو یہ لو ہاں اللہ کا نام لے کے یہ کو کٹا ہے کو گاں ہے کو ویڑ ہے یہ کی پایا جی؟ حضرت صاحب نے دیتا سی۔ میں کہا حضرت نوں کہ اپنے گل چ ٹل بال ہے جہاں تیرے بال دے گالے تے ایڈا بال نہیں جدا ٹل دیتے ہیں اپنے پان واسطے۔ نبی علیہ السلام کی فرماندے نے حضرت حسنین کریمین بیمار ہو جاندے نے فرمایا بسم اللہ ارقیکم من کل شیء یؤذیکم من حسد کل حاسد، فرمایا میں دم کرنا اللہ دے نام دے نال، میں دم کرنا اللہ دے نام دے نال، کیوں؟ بسم اللہ ارقیکم، کیوں اللہ دے نام دے نال جس دم کیتا جائے گا اللہ دے نام ہر تکلیف تم بچا لین گے، اللہ دے نام ہر تکلیف تم بچا لین گے، اللہ دے نام ہر تکلیف تم بچا لین گے۔ اے ٹل پان دی کوئی اجازت نہیں، تویزاں دا کوئی اسلام دے اندر تصور نہیں، تویزاں دا اسلام دے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اے بابیاں دا بھی بعد بابیاں دا بھی بیڑا غرق ہو گیا، انہاں بھی لکھنے شروع کر دیتے، انہاں نوں پیسے دا چس پہ گیا، کسے نہ کسے طریقے پیسے کماؤ تے جکن دوجے گڈیاں تے پھردے نے، تسی بھی گڈیاں تے پھرو، خدا دی قسم گڈی تے بہنا کوئی عظمت نہیں جے، گڈی تے جانا تے آنا کوئی عظمت نہیں ہے۔ ہاں اللہ حلال دے رزق نال دے دے تے پھر عظمت ہے، اللہ حلال دیاں پیسے نال دے دے تے پھر عظمت ہے، اللہ حلال دیاں پیسے نال دے دے تے پھر باعث برکت ہے، ورنہ لوکاں نوں لٹ کے گڈیاں لے لینیاں، جھوٹ بول بول کے گڈیاں لے لینیاں، پیر فقیر بن کے لوکاں نوں لٹنا شروع کر دینا، اے بھی مال مال حرام ہے، اے بھی مال ہے، بولو تو صحیح مال ہے، اچھی بات ہے میں بولنا گھبراتا میں نہیں، تسی کیوں گھبراندے ہو؟ جڑا حرام ہے وہ حرام ہے، جڑا حرام ہے وہ حرام ہے، جڑا حرام ہے وہ حرام ہے، وابی کھائے تامی حرام، بریلوی کھائے تامی حرام، دیوبندی کھائے تامی حرام۔ جناب تویز لکھنے اسلام دے اندر جائز نہیں، اسلام دے اندر قتل جائز نہیں، قتل جائز نہیں، کیوں؟ جڑا بندہ تویزاں دے پیچھے پوے گا اللہ دا ذکر چھڑ دے گا، کی چھڑ دے گا؟ اللہ دا ذکر چھڑ دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایسی جگہ تے تو چلا جائے جیڑی جگہ تے کسی قسم دا خطرہ ہوئے، کی ہوئے؟ کسی قسم دا کی ہوئے؟ خطرہ ہوئے، فرمایا اتھے جہاں تم کہنا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ فرمایا پڑھ کے جانا تیرا کام ہے، اللہ فرشتہ دیا فوجاں تیرے واسطے محافظ مقرر کر دیں گے۔ پڑھتے صحیح نہ اس واسطے طویل حرام نے، تو اللہ دے ذکر تو دور ہو جائے گا، اللہ دا ذکر نہیں کرے گا، اللہ دا ذکر نہیں کرے گا، اللہ دا ذکر نہیں کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ ایرانی بڑے چڑھتے جے خالد بن ولید دے نال موت پہ جاندی جے نال اے دے نہ بنائے حرمت، نہ بنائے حرمت، اے حرمت کون تھی؟ اے بڑا بڑا مجوسی سی لانتی، بڑا بڑا مجوسی لانتی اگ برست، انہیں دعوت مبارزت دیتی نا خالد بن ولید نو، یہ بڑا بڑا پہلوان تھی ایرانیاں دا، انہیں کہ آ جا پھر ایک کی بار ماریا نا سیف اللہ نے تاؤن لا کے حرمت دی پرا سٹ دیتی، ایدہ ناتے آپ نائے خالد بن ولید ہونا چاہیے دے،
یہ نام دے آپ نائے خالد بن ولید ہونا چاہیے، پر اس بغض دا کی کریے، اس بغض دا کی کریے، اس بغض دا کی کریے، یعنی آپ نائے حرمت رکھ لیا، اس بندے دے نام تے رکھ لیا جڑا نبی دا دشمن، جڑا علی دا دشمن، جڑا صحابہ دا دشمن، جڑا اسلام دا دشمن، اے آپ نائے خالد بن ولید ہونی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید نو ایک ایک رومی نے کہا، انہیں کہا اے خالد اے تو اسی سننے تواڈے نبی نے ایک دعا دسی ہے، تواڈے نبی نے ایک، پھر گل تے اتھے ہی آ گئی نا، انہاں دیاں زباناں بھی پاک، اور صحابہ خود بھی پاک، ان دے جسم بھی پاک، ان دا عقیدہ بھی پختہ، ساڈے ہاتھ ہوئے تھی ان دا عقیدہ، پر میں کہہ لگاؤ، وہ کہہ لگا اے زہر دی شیشی ہے، کا دی شیشی ہے؟ زہر دی شیشی ہے، جا تمہیں پی جا، پی کے اگر تم بچ گیا، اگر تم بچ گیا تو اسی شخص تسلیم کر لیں گے۔ خالد بن ولید نے فرمایا پھڑاؤ رہا، جکن حضرت ابوبکر صدیق نو پتا تھی نہ پتا، اللہ نے دسیا سا کیا دسیا ہے، مال مال حرام ہے، یہ مال مال ہے، تسی جڑے بولتے ہیں نا مینوں بڑا غصہ چڑھتا ہے تواڈے تے، یہ مال مال ہے، او حرام نو تے حرام آکھو نا، خدا دیو بندیو، تانوں عادتاں پہ گئی نے، ڈولی چڑھ دیا ابن ماریاں کوکا بابلا مینوں لے چلے نہیں، اگوں نے سبحان اللہ مولوی جی پھر پڑھیا جے، جکن دے کون والے ہوں جے کھان والے کٹھے ہو گئے اس معاشرے دے اندر، سمجھ آئی نا؟ فرمایا حرام نو حرام منو، حلال نو حلال منو۔ حضرت خالد بن ولید نو کہنے لگا نو پی تے صحیح، فرمایا پڑھاؤ نا، کی گل پڑھاؤ نا، تہاڈا میرا کیتا نہیں جے ایڈا پکا، فرمایا پڑھاؤ نا، پڑھایا، پڑھیا تے کی کہندے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، زہر اندر تے زہر ایسا سی کہ او تے جناب سنگن والی بندہ مر جاندا سی، نے ویکھیا کہ حضرت خالد تے انج ہی کھڑا ہے، کھڑا کیوں نہ ہوندا، مالک قسمت لکھن والے نے فیصلہ کر دیتا سی خالد تیرے جسم دے تے اینے زخم لگن گے، اینے زخم لگن گے، اینے زخم لگن گے، لیکن تو میدان دے اندر شہید نہیں ہوئے گا۔ بچان والا دیکھو نا، احمدی نبی علیہ السلام نے فرمایا سیف اللہ کی رقب سی، سیف اللہ، سیف اللہ، سیف اللہ دا معنی کی اللہ دی تلوار، کی دی تلوار، تے اللہ دی تلوار کدی مغلوب نہیں ہوئی، اللہ دی تلوار کدی، توجہ فرماؤ، اللہ دی تلوار تے کدی کوئی غالب نہیں ہویا، اللہ دی تلوار تے کدی کوئی غالب نہیں ہویا۔ فرمایا زہر پی لیا، زہر پی کے کافر پریشان ہو گیا، انہیں آگیا کیتا کیا، انہیں آگیا میرے نبی نے دسیا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، میرے نبی نے دسیا ہے جس وقت تم پڑھ لے گا یہ دعا اللہ تینوں ناگہانی مصیبتاں تو ہی بچا لے گا، دشمناں کو بھی بچا لے گا، دشمناں دیاں حملے کو بھی بچا لے گا، اللہ دیاں مدداں ان جاؤن گیاں جکن آن دا حق ہوندا ہے۔ اسی جانے مولوی طویل لکھ دے، کی لکھ دے، منڈا نہیں آکھے لگنا، منڈا تے لکھے آکھے لگنا ہے، مسیتی تو نہیں واڑیا اینوں، ہے جی کسی دیندار بندے کو تو نہیں اینوں بایا۔ میں ایک تھان تے لاہور گیا نا، وہ ایڈا سارا بال لے آیا، کہندا اس کی انگلش میں تقریر سنے، میں کہا چل بھائی شروع ہو جا، میرے تو آتی ہی نہیں، وہ شروع ہو گیا جی، میں ہوں پتہ نہیں کی آندا ہے پیا، تھوڑی دیر بعد آئی، میں کہا ذرا میرے سورت ملک تے سنانا، کی سنا، سورت ملک تے سنانا، اور میرا منہ آندا سورت ملک کی ہوندی ہے، میں کہا سورت ملک وہ ہوندی ہے جس لئے بندے دا جنازہ اڑ جائے گا، قبر تے رکھ کے آ جان گے، تیرے نال کوئی جان والا نہیں ہوئے گا، منکر تے نکیر قبر دے اندر آ جان گے، فرمایا اے آگے
انج کر کے اپنے پڑھن والے نو چھپا لے گی، اتنے بہ جائے گی جکر مرغی اپنے بچیاں دے اتنے بہ جاندی ہے۔ منکر تے نکیر سوال کرن گے، وہ انہاں نال جھگڑا کرے گی، صورت ملک جھگڑا کرے گی، صورت ملک جھگڑا کرے گی۔ میں کیا کرما لیا دن قیامت دے اوتے بچے نو کھڑا کر دئی، جس وقت فرمایا انو پوچھا جائے گا، انو کھڑا کر دئی آکے میرا پتر تے انگریزی بھی تقریراں کرنیاں جاندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی کسے گل بھی تو میرا پتر تے عربی وچ انگلش وچ تقریراں کرنیاں جاندا ہے، روپیے بھی لانا ہے، وقت بھی لانا ہے۔ اور ظالمہ تسی کہو گے لفظ بڑا سخت بولیا جے، خدا دی قسم ماپے ظالم نے جس ماپیاں نے اپنے بچے نو دین نہیں سکھایا او دے تو بڑا ظالم کوئی نہیں، او دے تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اپنی کوشش تے پوری کرے، پھر کامیابی ناکامی تے میرے اللہ کھولے۔ اور یہ دنیا بنان باتیں تو سب کچھ کیتا ہے، نہ تو اپنی آخرت بنا سکیو نہ اپنی بچیاں دی آخرت بنا سکیو۔ میں کہا سبحان اللہ، سورہ ملک سنا مینوں آدھا سورت ملک تے نہیں ہوندی تے میں کہہ دیاں انگریزی بھی تقریراں سن لی کری، قبر دے بندر تینوں لا کے آ جان گے، تیری قبر دے اتے کھلو کے انگریزی تقریر کرے گا۔ اے جے ساڈی تربیت، اے جے ساڈی صورتحال۔ مسجد چ بچہ بھیجنا نہیں، مسجد وچ بچہ نہ بھیجو، بولو تو صحیح نا، مسجد چ بچہ بھیجنا نہیں تے پھر یاد رکھو انجام بھی یہ ہوئی ہوئے گا۔ اور نہ سورت ملک آندی ہوئے گی، نہ کلمہ آندا ہوئے گا، نہ نماز آندی ہوئے گی، نہ روزے دے آداب دا علم ہوئے گا، اور پھر تویز ہی لوے گا جو کمائے گا اینا بدبختاں نو جا کے کھوا دے گا۔ اور لفظ سب سستا کام کی کرے گا، ابا جی دا ختم پڑھوا دے، ابا جی دا وہ ختم ہی پڑھوائے گا، اور تیرے باتے خود دعا نہیں مانگ سکے گا، انہوں پتہ ہی نہیں ہونا ابا بھی میرا ہے سی، وہ ابا تے پھر مولوی دا ہو گیا نا جنہیں ختم پڑھنا ہے۔ اوے انہوں کچھ لبنا ہے نا، نہ تینوں لبا نہ تیرے پتر نو لبا، وہ پیسے اٹھے دے آوے گا، وہ جا کے مولوی صاحب نو دے آوے گا، تیری برسی کرا دے گا، تیرا سال بعد ختم کرا دے گا۔ اور ظالموں خدا دا خوف کرو، اپنے بچیاں نو رب دا دین سکھاؤ کہ تیرے واسطے کدی رو کے دعا مانگ لیں، اللہ میرے باپ دی فلانی نیکی ہے میرے نال، اللہ میرے باپ دے صغیرہ بھی معاف کر دے تے کبیرہ بھی معاف کر دے۔